اس وقت ATC راولپنڈی میں علیمہ خان صاحبہ پہنچی ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر. اس وقت علیمہ خان صاحبہ راولپنڈی انسداد دہشتگردی کی عدالت میں پہنچی ہیں. آپ اس مناظر دیکھ سکتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج آپ ATC کورٹ آئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے ضمانت مل جائے گی؟ پتا نہیں، آج میرا لاہور بھی ATC تھا. یہ آج کا تو یہ فیصلہ کرنا تو کون سا ATC پہلے کریں. پھر جو لائرز بتاتے ہیں کہ آج یہ پہلے کر لیں، لاہور میں وہ ایکسپینس وہ لے لیں ان سے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈپور صاحب کہتے ہیں جی کہ پرتشدد احتجاج ہوگا، ہتھیار لائیں گے ساتھ. آپ کہتے ہیں پرامن ہوگا احتجاج. تو کیا اس کے اوپر عمران خان ہم نے تو کہا تھا کہ عمران خان بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں اسلام آباد میں نہیں لاؤں گا لوگوں کو، کیونکہ یہاں پہ سنائپر رائفل سے گولیاں چلاتے ہیں، میں اپنے لوگوں کو نہیں مرواؤں گا. یہ انہوں نے خاص کہہ کر بھیجا تھا. اور اسلام آباد کو آنا نہیں. اور ہم نے علی امین گنڈاپور سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے یہی آگے سے کہا کر دیکھیں ہم لوگ یہاں آتے ہیں، ہمارے اوپر یہ گولیاں چلاتے ہیں، تو اگر ہم اپنے ڈیفینس میں آئندہ بندوقیں لائیں گے. یہ ان کا موقف ہے، ان سے پوچھیں. نہیں تو اس سے مشکلات میں اضافہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کو پرامن تحریک کی کال دیتے ہیں؟ بات سنیں، ان کی تحریک عمران خان ڈائریکشن دیں گے اس کی. انہوں نے کہا ہے وہ ڈائریکشن دیں گے. جب ان کی ڈائریکشن آئے گی اس کے مطابق وہ بتا دیں گے. ابھی تو آئسولیشن میں، لیکن انہوں نے کہا تھا تنظیم سازی کریں، تیاری کریں. انہوں نے ڈائریکشنز کلیئرلی دے چکے ہیں کہ کیا تیاریاں کرنی ہیں، اور اس کے بعد وہ بتائیں گے. لائمل انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتایا ہوا، کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا. وہ عمران خان بتائیں گے، اس کے مطابق یہ پھر. جی میڈم، عمران خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کو نامزد کیا ہے کہ اس کو وہ دیکھیں گے، جبکہ عمر ایوب صاحب اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں. علی امین صاحب جو ہے وہ آپ کی تحریک کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو تحریک کی کال ہے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کی بات کریں، ادھر سے جو ہے دیکھیں اس طرح کے بیانات آئیں. ان چیزوں کا نہیں پتا، یہ وہ خود ہی بتا دیں گے. ہم تو اس وقت عمران خان کے کورٹ کیسز، عمران خان کی اپیل، انہی کو سنبھال لیں. ہمارے پاس ابھی اتنا ہی ٹائم ہے. جب ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، ہم اپنی بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں اگر بیٹھنا پڑے گا، اگر ہمیں احتجاج، اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا کسی کورٹ سے، وہ جو واجد جنانی ہے، میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی سارے لائرز کو، میں پھر سے ریپیٹ کروں گی کہ دیکھیں ہم 2007 میں سارے آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے، کیونکہ آپ لوگ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے تھے. آپ نے لائرز موومنٹ شروع کی تھی، ہم آپ کے ساتھ تھے. تو اب جب کہ بالکل رول آف لا کو قتل اور دفن کیا جا رہا ہے، اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے کہ جس یہ PTI کے لائرز نے جن کو ووٹ دیا، جس آدمی کو جو عہد کر کے گیا کہ میں 26 کی ترمیم کے خلاف ہوں، وہ آج باہر جیسے اس کو ووٹ پڑ گیا، وہ جا کے وہاں کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں 26 کے ساتھ ہوں. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کیوں آتے ان عہدوں پہ؟ سب سے پہلے تو لائرز کو اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، ان کو اپنا سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے. ہم آپ ان سے امید رکھ کر بیٹھے ہیں. اگر یہ جب قانون کا سسٹم ختم ہو جائے گا تو پھر ہمیں لائرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ان بارز کو ہم کیا کریں گے. جب آپ ہمارے لائرز وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم بے بس ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ جب ہم پے کر کے ایک لائر کو، ہر بندہ ایک لائر کے اوپر خرچہ کر کے ان کو کورٹ میں بھیجتا ہے، اور لائر کہے جی میں بے بس ہوں، تو لوگ کیوں خرچہ کریں گے لائر کے اوپر؟ کہ کہاں سے انصاف ملے گا؟ تو یہ تو لائرز کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کتنی بڑی بڑی ایسوسیشنز ہیں. آپ اس لیے ہیں کہ ایک تارڑ اور بون، جس سے پوچھو لائر سے، وہ کہتے ہیں جی تارڑ اور بون ہے. کیا وہ کیا بیگ لاتے ہیں پیسوں کے؟ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہم یہ چھپ کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ لائرز یہ رول آف لا کے لیے، آئین کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ نے اپنے اندر کالی بھیڑوں کو کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے ہیں؟ پہلے اندر سے انصاف کریں گے، اندر سے اپنی صفائی کریں گے، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے جو اپنا پاکستان کا رول آف لا بیچ رہے ہیں، آئین کے خلاف جا رہے ہیں. جب تک یہ نہیں کریں گے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں لائر پہ بھی اعتماد اٹھ جائے گا. اور جو عمران خان کہتے ہیں کہ رول آف لا پاکستان میں بالکل دفن کر رہے ہیں، پھر اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، لاقانونیت کی طرف. اچھا علیمہ خان صاحب، لاسٹ بتائیے گا کہ ماضی میں بہت ساری تحریکیں دیکھنے کو ملی ہیں جن کو لیڈ خواتین نے کیا ہے، اور اس وقت PTI کا جو مرکز ہے جس پہ لوگ یقین کرتے ہیں، کارکن اثاثہ ہوتے ہیں ایک پارٹی کا، وہ آپ پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں عمران خان کے بعد. وہ چاہتے ہیں
कि अवामी तहरीक जो हकीकी तौर पे पार्टी से हटके एक अवामी तहरीक चलाई जाए इमरान खान की रिहाई के लिए, तो आप नहीं समझती आपको स्टेप अप करना चाहिए इस मामले में? मेरी बात सुनो, हम मारूसी हैं। मारूसी का मतलब हम अपने भाई के लिए खड़े हैं। हम अपने भाई के लिए खड़े हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है। दो वजूहत हैं। लेकिन जबकि माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी भी है और पूरी पाकिस्तान की कौम है, उसके लिए उनको लीड करने की भी जरूरत नहीं होती। जब आप फैसला कर लेंगे कि आपने कानून और आइन के लिए खड़े होना है, अगर आपको समझ आ जाएगी कि ये हमारी जिंदगियों पे इनके और हमारी अगली नस्लों पे क्या असरात है, क्या हम ये जुल्म इमरान खान जिस वजह से जेल में बैठे हैं वो इसलिए नहीं बैठे कि आप कहें कि हम आज भेड़ बकरी हैं। वो कह रहे हैं भेड़ बकरी नहीं बनो, आप खड़े हो, आप अपने लिए खड़े हो। हमें ये चीज इमरान खान सिखा रहे हैं। हम अपने लिए खड़े होते हैं। हम जब अपने भाई के लिए जाते हैं हम अकेले बैठते हैं, हम भी तो खड़े हो जाते हैं। तो सारे खुद ही इस तरह निकले। ये कोई लीडरशिप का मतलब है क्योंकि भेड़ बकरियां हम नहीं है पाकिस्तानी, हम, ये गलत बात है। हम खुद खड़े हो जाएंगे, लोग अपने लिए निकलेंगे, फिर पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। अच्छा मैडम, लास्टली ये बताइएगा कि अली अमीन साहब जो है वो हुक्ला में फंड भी तकसीम करते हुए नजर आए। लाहौर बार को उन्होंने 2 मतलब डोनेशन दिए हैं, तो क्या वो हुकूमती खजाने से, केपी गवर्नमेंट के खजाने से दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं? पता, मुझे इस चीज का नहीं पता। अब वो सवाल करें जो मुझे पता हो। इस वक्त हम अपने ATC केसेस ही निपटा लें और इमरान खान के केसेस संभाल लें, वही बहुत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।